حافظ سرہی و مبلغ رسالاتہ بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرؤ الی اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے کل اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ وہ آیتیں کہ جو حضرت زینب علیہ اور امام سجاد نے اپنے خطبوں میں استعمال کی ہیں، انہی آیتوں کو موضوع کے طور پر اور عنوان کے طور پر انتخاب کیا گیا ہے، اور انہی آیتوں کو تفسیر اور تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. کل سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ جو حضرت زینب کبریٰ نے اپنے خطبے میں استعمال کی تھی اور اس آیت کو تلاوت کیا تھا اور اس آیت کو دلیل بنایا تھا یزید کے اس ادعا کے مقابلے میں کہ جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھا ہم جیت گئے اور تم ہار گئے، اور وہاں حضرت زینب نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کے ذریعے سے اس کے معیار کو قیامت تک تبدیل کیا تھا اور کہا تھا کہ زندہ رہنا فتح کی علامت نہیں ہوا کرتا، بلکہ کبھی کبھی زندہ رہنا اللہ کی طرف سے مہلت ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو بات تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ زبان تک آ جائے اور تمہارا چہرہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے. اور آج آپ کے سامنے سورہ مبارکہ روم کی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا. 10ویں آیت ہے سورہ روم کی، اور اس آیت کو بھی حضرت زینب نے اپنے خطبے میں تلاوت کیا اور اس آیت کو بطور دلیل کے اس خطبے میں استعمال کیا. آیت کا سادہ سا ترجمہ کیا ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو برے اعمال کو انجام دیتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے، ان کی انتہا یہ ہوتی ہے، ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے، ان کی عاقبت یہ ہوتی ہے ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور صرف جھٹلانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس آیت کو بی بی نے اپنے خطبے میں یزید کے دربار میں بطور دلیل کے پیش کیا اور اس آیت کو تلاوت کیا. سب سے پہلا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہے عاقبت، اور یہ لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خاص طور پر دینی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے. اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ دین اس لفظ کو اور اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو نہ صرف یہ کہ دینی ارزش اور دینی ویلیو دیتا ہے، بلکہ اسے زندگی کی سعادت اور ناکامی کا معیار قرار دیتا ہے. کس طرح سے؟ کہا کہ تمہاری پوری زندگی بہت اچھی گزری، لیکن اگر عاقبت اچھی نہیں ہوئی تو وہ پوری زندگی بیکار ہو جائے گی. اور اگر پوری زندگی تمہاری برائی پر گزری اور عاقبت اچھی ہو گئی، اینڈ اچھا ہو گیا، اختتام اچھا ہو گیا، تو اب اس پوری زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس عاقبت کی بنیاد پر، اس اینڈ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. یعنی دین اور شریعت کس چیز کو معیار کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ عاقبت کو، انتہا کو، اینڈ کو. تمہارا اختتام کیا ہو رہا ہے، تمہاری عاقبت کیا ہو رہی ہے، تمہارا اینڈ کیا ہو رہا ہے، یہ دین کی نگاہ میں امپورٹنٹ ہے. اسی لیے کہا کہ
جب نیک اعمال کو انجام دینے کی باری آئی تو کیا کہا کہ من جاء بالحسنہ، جو نیکی ہم تک لے کر کے آئے گا. توجہ کیجئے گا، جب برے عمل کی باری آئی تو کہا کہ جو برا عمل کرے گا اسے اسی وقت اس کے بدلے میں برائی ہاتھ میں تھما دیں گے. لیکن جب نیکی کی باری آئی تو کہا نیکی کے عمل کرنے پر 10 ثواب نہیں ہے. من جاء بالحسنہ، جو نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچا کر ہم تک لے کر کے آئے. یعنی عاقبت امپورٹنٹ ہے کہ انتہا کیا ہو رہی ہے. ممکن ہے تم اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دو، تو اگر تم اپنے ہاتھ سے آگ لگا دو گے تو پھر قیامت کے دن بدلہ طلب کرنے کے لیے نہیں آنا اگر تم نے اپنے ہاتھ سے اس نیکی کو تباہ کر دیا. میں صرف ریفرنس کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ مومنون کون سا سورہ کہ جس کو امیر المومنین نے اس دنیا میں آنے کے بعد آغوش رسول اللہ میں تلاوت کیا. اور عجیب مرحلہ ہے، آپ سب کا سنا ہوا مرحلہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد آئیں مکہ میں مسجد الحرام کے صحن میں، خانہ کعبہ کے صحن میں، تو اب یہ وہ خاندان ہے کہ جو کلید بردار کعبہ ہے، تو کسی کو بھجوا کر کسی کو بلوا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی کھولا جا سکتا تھا. لیکن اہتمام اور انتظام الہی یہ ہے کہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے اب دروازے کو نہیں کھولا جائے گا بلکہ دیوار میں شگاف ہوگا. اور وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو شاعر نے کیا خوب 4 مصروں میں خلاصہ کیا ہے. کہتا ہے کہ حیراں ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں، دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، یہ ان کے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے آئیں. یہ جو ہمارے پروٹوکولز ہیں یہ غیروں کے لیے، یہ تو ان کے اپنے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے آئیں. تو اب جب امیر المومنین تشریف لائے اس دنیا میں، رسول اللہ تیسرے دن آئے، دیکھا کہ جنت کے طعام مادر امیر المومنین کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. اب یہ بھی عجیب مرحلہ گفتگو ہے. یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پروردگار نے اس بات کو مستحب قرار دیا کہ جب ولادت ہو تو اس کے بعد ماں کھجور کھائے. اور یہ قرآن مجید نے اس کی جانب متوجہ کیا. تو کہا کہ تمہیں نبی عطا کیا ہے، اور کون سا نبی کہ جو خود جس کی ولادت معجزہ ہے، کہ اس نبی کی ولادت کے بعد بھی اے مریم اٹھو اپنی جگہ سے، اور اٹھنے کے بعد جاؤ اور اس درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجور گرے اور کھجور کھاؤ. تو عیسیٰ کے ماں کا مرحلہ یہ ہے کہ درخت کو ہلائے تو کھجور گرے تو کھجور کھائے، اور علی کی ماں کا مرحلہ یہ ہے کہ جنت سے آمادہ طعام اور غذا حاضر ہو جائے. تو اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ تیسرے دن آئے، دیکھا طعام موجود ہے، کہا کہ چچی جان بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مبارک ہو، لیکن آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دیکھ رہا. کہا کہ خوشی تو بہت ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. اس بات کی تشویش ہے، اس بات پر خوف میں مبتلا ہوں کہ آنکھوں کو نہیں کھول رہا. کہا چچی جان میری گود میں دے دیجئے. اب جو امامت رسالت کی گود میں آئی اور امامت نے رسالت کی گود کی گرمی کو محسوس کیا، تو اب امیر المومنین نے آنکھوں کو کھولا، اور آنکھوں کو کھول کر پہلی زیارت رسول اللہ کے چہرے کی، اور رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد اب کلام کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اگر کہیں تو تورات سناؤں، اگر کہیں تو انجیل سناؤں، اگر کہیں تو زبور سناؤں. یہ بڑا معجزہ نہیں ہے عزیزو، کیونکہ یہ تینوں کتابیں نازل ہو چکی تھیں. کہ اگر کہیں تو قرآن سناؤں. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا. پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق اس وقت نازل ہوگی کہ جب امیر المومنین 13 برس کے ہوں گے. اس وقت جا کر کے جب رسول کی عمر مبارک 40 برس کی ہوگی، اس وقت جا کر کے وہ آیت نازل ہوگی غار حرا کے مقام پر. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، تو پھر قرآن سنا کیسے رہے ہیں؟ کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا، قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو وجود میں نہیں آ رہا. قرآن کا وجود پہلے سے ہے. وہ قرآن کا وجود کتبی صورت میں اس دنیا میں منتقل ہو رہا ہے.
کہاں موجود ہے؟ پروردگار کے یہاں پر موجود ہے، پروردگار کے خزانہ قدرت میں موجود ہے، پروردگار کے علم میں موجود ہے، نور کی صورت میں موجود ہے۔ جب اس عالم میں آئے گا تو کتاب کی صورت اختیار کرے گا۔ تو اے علی آپ قرآن سنا کیسے رہے ہیں؟ کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں جہاں قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اگر کہیں تو قرآن سناؤ، تو قرآن، اے علی قرآن سناؤ۔ قرآن کی کون سی سورہ سنائی؟ سورہ مبارکہ مومنون کی تلاوت کی۔ تو سورہ مومنون ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو مفسرین نے کہا کہ مومنون سورہ کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امیر مومنان دنیا میں آ گیا ہے۔ سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ اب اس مقام پر یہ سارا واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ اس بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ دیکھیے کہ ابتدا میں قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ ایک ہی سورے میں ابتدائی ٹکڑے میں مومنوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ گفتگو ہماری عاقبت کے موضوع پر چل رہی ہے، آپ بھولیے گا مت۔ ابتدائی ٹکڑے میں مومنوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اس میں نماز کا تذکرہ 2 دفعہ آ رہا۔ ایک دفعہ یہ کہ وہ نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ بچا لاتے ہیں، دوسری دفعہ کہ وہ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2 دفعہ نماز کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو ایک ہی پیراگراف میں، ایک ہی ٹکڑے میں کیوں 2 دفعہ کو نماز کا تذکرہ آ رہا ہے؟ قرآن مجید 2 دفعہ نماز کے تذکرے کو مومن کی علامت کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو صرف نماز کو پڑھ لینا مومن کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس نماز کی حفاظت کرنا بھی مومن کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ تو نیکی کا عمل کیا ہے؟ نیکی کا عمل یہ ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے اس کو تباہ کر دو، اپنے ہاتھ سے اس کو آگ لگا دو، تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ نیکی کو کرنا بھی ہے اور نیکی کو بچانا بھی ہے، نیکی کی حفاظت بھی کرنا۔ تو کہا کہ عاقبت بے انتہا امپورٹنٹ ہے شریعت کے نزدیک، دین کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ عاقبت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیے اب موضوع گفتگو نہیں ہے، ورنہ عاقبت ہی کے موضوع پر اگر تاریخ میں جا کر کے افراد اور شخصیات کو نکالا جائے تو کون کون سے افراد ہیں جو کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے؟ کیوں؟ کیونکہ عاقبت خراب ہو گئی۔ خود امیر المومنین نے گریہ کیا بعض لوگوں کے لیے جنگ جمل میں، کہا کہ تم کس مقام تک پہنچ گئے؟ تمہیں دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے کس مقام تک پہنچا دیا؟ امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما ہے، رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ زبیر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر مستقل امیر المومنین کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے سوال کیا زبیر کیا کر رہے ہو؟ کہا علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس عالم میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ کیا مقام ہے؟ وہ افراد کے جو جب واقعہ پیش آیا حضرت زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی تو وہ افراد کے جو گھر میں موجود تھے ان میں سے ایک زبیر کا نام ہے۔ حتیٰ روایتوں نے لکھا کہ بی بی نے امیر المومنین سے کہا کہ میں آپ سے وصیتیں کرنا چاہتی ہوں اور میری کچھ وصیتوں پر عمل کرنا سخت ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زبیر سے وصیت کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ان وصیتوں پر عمل کریں۔ یعنی خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا جب تک اس کے یہاں پر بیٹے کی ولادت نہیں ہو گئی اور اس بیٹے نے اسے گمراہ اور منحرف کر دیا۔ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا۔ تو کسی کو اپنے مقام پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، جس بھی مقام پر ہو گر سکتے ہو، جس بھی مقام پر ہو پیر پھسل سکتا ہے۔ کہاں آ گیا؟ علی کے مقابلے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا، علی کے مقابلے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور مارا گیا اس جنگ میں۔ امیر المومنین نے آنسو بہائے، کہا کہ تم کہاں سے کہاں آ گئے؟ تو کیا ہوا کہ عاقبت اچھی نہیں ہوئی، اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ کہاں تھا اور کہاں سے کہاں آ کر کے عاقبت ہوئی۔ اور اسی کے برعکس آپ دیکھ لیجئے، آپ کو تاریخ میں حر کا کردار بھی مل جائے گا۔ کیا کچھ نہیں کیا بھائی؟ حسین کربلا میں ہے کس کی وجہ سے؟ حر کی وجہ سے۔ بچے پیاسے ہیں کس کی وجہ سے؟ حر کی وجہ سے۔ بیویوں کے دل مضطرب ہیں کس کی وجہ سے؟ حر کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد جب پلٹ آیا حلیت توبہ، اے حسین کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ تو عاقبت اچھی ہو گئی۔ عاقبت کتنی اچھی ہو گئی کہ مجھے وہ انیس کے 2 مصرے بہت پسند ہیں اور میں جب بھی حر کا تذکرہ کرتا ہوں میر انیس کے ان 2 مصروں کو ضرور پڑھتا ہوں کہ کیا انیس نے حر کے امام سے ملحق ہو جانے کی کیفیت کو بیان کیا۔
حور امام سے آ کر کے ملا نا, کس طرح سے ملا اور کیسے ملا, اس کیفیت کو جب انیس بیان کرتے ہیں تو کیا خوب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں تو ایسے آ کر کے امام سے مل گیا کہ تا حشر تو امام دو عالم کے ساتھ ہے, ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے. عجیب ہے کہ کیا الحاق کا مرحلہ اور کیفیت کیا ہے, کہ قیامت تک کوئی عشرہ مکمل نہیں ہوگا حر کے تذکرے کے بغیر. اس طرح سے حسین ابن علی نے قبول کیا, عاقبت اچھی ہوگی, عاقبت بہترین ہوگی. تو جس چیز کو دین شریعت ہائی لائٹ کر رہی ہے, زوم کر رہی ہے, وہ کیا ہے؟ عاقبت, عاقبت اور عاقبت. تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں اہل بیت کے ماننے والے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, بچپن سے ماتم کیا ہے, بچپن سے یا علی کی آوازیں سنی ہے اور اب میں جو چاہوں کروں, میرا پیر نہیں پھسل سکتا. نہیں عزیزوں, عاقبت کسی کی بھی بری ہو سکتی. بہت بڑے مرجع وقت اپنے زمانے کے گزرے, کہنے لگے کہ میں اور میرا ایک دوست ہم ساتھ پڑھتے تھے ایک ہی کلاس میں, وہ مجھ سے پڑھنے میں اچھا تھا, لیکن زمانے کا طور طریقہ یہ ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کہا کہ وہ مرجع نہیں بنا, میں مرجع بن گیا, مرجعیت کے مقام پر پہنچ گیا, وہ مجھ سے اچھا پڑھتا تھا. کہ مجھے کسی نے آ کر کے بتایا کہ بیمار ہے. میں نے کہا کہ دوست تھا, بچپن میں ساتھ پڑھا تھا, جاؤں اس کی عیادت کے لیے. اب مرجع وقت اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے. کہ اس کے گھر میں پہنچا, اس کی عیادت کے لیے, دیکھا آخری وقت ہے. دیکھیے آخری وقت تک ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے. اب یہ موضوع گفتگو نہیں ہے, لیکن اگر آپ جا کر کے وہ روایات اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو موت کے بارے میں اور عالم احتضار کے بارے میں آئی ہے, کیوں کہا گیا کہ احتضار کے وقت اہتمام کرو, قبلہ رخ لٹاؤ, اس کے سر پر قرآن پڑھو. کہ مستقل شیطان اس کے کان میں وسوسہ کر رہا ہوتا ہے آخری وقت. آخری وقت پر ایمان کو بچانا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مستقل احتضار کے وقت سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے کا کہا گیا, جو نماز کے بعد بھی پڑھنا مستحب ہے. آمن الرسول والی جو آیت ہے, آخری 2 آیتیں, ان آیتوں کو کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ جب کوئی عالم احتضار میں ہو پڑھو, اسے قبلہ رخ لٹاؤ, اگر اسے وضو کروا سکتے ہو اسے وضو کرواؤ, مستقل اس کے سر پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھو, اسے بار بار کہو کہ شہادتین کی تکرار کرے. کیوں؟ کیونکہ آخری وقت پر شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس کا سب کچھ کرائے پر پانی پھیر دیا جائے, اس کی عاقبت کو خراب کر دیا جائے, اس کی عاقبت اچھی نہ ہونے. کہتے ہیں کہ میں گیا اس کی عیادت کے لیے, پہنچا تو کیا دیکھا, عالم احتضار میں دنیا سے بس جانے والا ہے. میں جا کر کے بیٹھا, اس نے آنکھوں کو کھولا, مجھے دیکھا, اور مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ خدا نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. اب دیکھیے, ایک مرجع کے ساتھ پڑھا ہوا, ایک مجتہد کے ساتھ پڑھا ہوا, دینی علوم کو حاصل کیا ہوا, سر پر جس کے امامہ ہو, جو لوگوں کی ہدایت کے کام کو انجام دیتا ہو, وہ کس مقام تک آ گیا؟ موت کے بستر پر خدا نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. کیوں؟ کیا ہوا؟ کہ میں تم سے پڑھنے میں اچھا تھا, لیکن تم مرجع بن گئے, میں مرجع نہیں بنا, خدا نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. کب مرجع وقت اٹھے اور اٹھ کر کے فوراً کمرے سے باہر آ گئے. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں اس کی عاقبت سے ڈر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ہو کر اس دنیا سے جائے. اس لیے میں کمرے سے باہر آ گیا کہ کہیں مجھے دیکھ کر کے مزید مغلظات اس کی زبان سے جاری نہ ہو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ہو کر کے مرے. تو عاقبت کتنی امپورٹنٹ ہے, بے انتہا اسلام نے فوکس کیا ہے, شریعت نے اور دین نے ہائی لائٹ کیا ہے عاقبت. اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء. اس مرحلے پر ایک اور مقدمے سے گزر لیجئے تاکہ بات اور واضح ہو جائے. دیکھیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور اس مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے. ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بھائی ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, ہم جو چاہیں کریں. ایک طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ کون ہے؟ جو ایک چھوٹے سے گناہ کرنے پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے پر الزام لگا دے گا, کہے گا تمہارا کچھ نہیں ہوگا, تم جہنم میں جاؤ گے, تم آگ میں ڈالے جاؤ گے. یہ افراط و تفریط کے 2 گروہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ایک شفاعت کا معنی یہ کرتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں, ہمیں چھٹی ہے کھلی. دوسرا شفاعت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی شفاعت وغیرہ نہیں ہے, جو کرو گے وہ بھگتو گے, اہل بیت کے سہارے پر گناہ مت کرو, اہل بیت کے سہارے پر اپنی زندگیوں کو تباہ مت کرو, جو کرو گے وہاں پر وہی ہوگا, اور کوئی شفاعت وغیرہ ہونے والی نہیں. یہ دونوں افراط و تفریط کے گروہ ہیں. درمیان کا راستہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ شفاعت بھی حق ہے, اور اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی شفاعت بھی کریں گے, ان کے گناہوں کو بھی معاف کروائیں گے قیامت کے دن. لیکن اس شفاعت کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ تم اس بنیاد پر گناہ کرو.
یہ درمیان کا راستہ ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے روایات نے اس جانب متوجہ کیا. امام کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر گناہ کیا نا ہم تمہیں بخشوائیں گے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ گناہ تمہارے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوگا. دیکھیے توجہ کیجئے، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل. عمل میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اہل بیت اس کو پورا کروائیں گے، لیکن اگر ایمان میں کمی رہ گئی تو ایمان کی کمی کو شفاعت کے ذریعے سے پورا نہیں کیا جا سکتا. ایمان مکمل ہونا چاہیے، اور ایمان مکمل ہو تو اس کے بعد اگر عمل انسان کرے، غلطی سے کوئی عمل چھوٹ جائے تو وہاں پر شفاعت کا مرحلہ ہے. اہل بیت کہہ رہے ہیں اگر تم جان بوجھ کر کے گناہ کرو گے تو اب یہ گناہ صرف عمل تک باقی نہیں رہے گا، بلکہ آہستہ آہستہ ایمان میں سرایت کرے گا، اور جیسے ہی ایمان ناقص ہو جائے گا تو نتیجتاً وہ اہلیت اور صلاحیت کے جو شفاعت کے لیے ضروری ہے اسے تم اپنے ہاتھ سے کھو دو گے. میں آپ کے سامنے بہت ہی آسان سی مثال پیش کرتا ہوں. آپ کے دروازے پر دیمک لگ گئی. ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے صرف ظاہر پر دیمک لگ گئی، اب کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ آپ اس پر کوئی اسپرے کر دیجئے، کوئی دوا لگا دیجئے تو دیمک ختم ہو جائے گی. لیکن ایک دفعہ اتنی دیمک لگی کہ آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، پورے دروازے کو اس نے اندر سے گلا دیا، سڑا دیا. کہا اب اسے نکال کر کے پھینک دیجئے. امام کہہ رہے ہیں دیکھو اگر تم دروازے کو سالم لے کر کے آئے، نامہ اعمال کو سالم لے کر کے آئے، چند گناہوں کی دیمک لگی ہوئی تو ہم شفاعت کے ذریعے سے اس کا علاج کریں گے. لیکن اگر جان بوجھ کر کے گناہ کرتے رہے اور اتنے کرتے رہے کہ پورے نامہ اعمال کو تم نے سڑا دیا اور گلا دیا اور ایمان تمہارا متزلزل ہو گیا تو اب شفاعت کے مرحلے پر باقی نہیں. اسی لیے کیا کہا کہ لا ینال شفاعتنا، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. کیوں؟ ایک دفعہ انسان کی نماز تاخیر ہو گئی، کوئی بات، ایک دفعہ غلطی سے قضا ہو گئی، قضا پڑھ لو، رستہ موجود ہے. لیکن نماز کو مستقل بنیادوں پر خفیف مت سمجھو، نماز کو مستقل بنیادوں پر ہلکا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا آہستہ 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 تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دیمک صرف عمل تک رہے گی، ایمان تک نہیں جائے گی، لیکن یہ دیمک لگتے لگتے جب ایمان تک پہنچے گی اور ایمان گل اور سڑ جائے گا تو قیامت کے دن کیا لے کر کے جاؤ گے کہ مجھے شفاعت چاہیے؟ تمہارے پاس پھر قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ وہ درمیان کا راستہ ہے کہ جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم کیا ہے کہ نہ اس کے نتیجے میں گناہ کی چھٹی ہے، نہ شفاعت کا انکار ہے، بلکہ شفاعت کا اقرار بھی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی. اب آئیے کہا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یہ آیت بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کر. کہا کہ جو مستقل برے کاموں کو انجام دیتا رہتا ہے، مستقل برے کاموں کو انجام دیتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا لیکن وہ آہستہ 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 راہ مستقیم سے اور صراط مستقیم سے اور خدا کے راستے سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ مرحلہ کیا آ جاتا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگ جاتا ہے. دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اساء السوء سے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ثم کان عاقبۃ الذین، بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اساء السوء سے. ابتدا میں وہ ایمان کے مرحلے سے گرتا نہیں ہے، پہلے مرحلے پر وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑاتا، پہلے مرحلے پر وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا نہیں ہے. بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اساء السوء سے. برے اعمال کو انجام دینا شروع کرتا ہے. دیکھیے بالکل اسی طرح تو نا آپ کے لباس کے اوپر سفید آپ نے کپڑے پہنے ہو، ایک دھبا لگ جائے تو کیا ہوگا؟ دھو لیں گے. دو نقطے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ دھو لیں گے. لیکن اگر مستقل اپنے آپ کو ایسے ماحول میں لے جاتے رہو گے بار 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 کہ اب پورا لباس سیاہ ہو جائے تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ لباس دھلنے کے قابل نہیں ہے، اب اس لباس کو دھویا نہیں جا سکتا. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تب تمہیں دھونے کا وقت ملے گا؟ یہ خود ایک مرحلہ ہے. میں ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا. یہ کس نے کہا کہ تم بوڑھے ہو کے مرو گے؟ کس نے کہا؟ اگلے لمحے اگر موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ طہارت کے عالم میں رکھو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر تم نے کہا کہ میں ملتوی کر رہا ہوں طہارت کے مرحلے کو اور کر لوں گا اپنے آپ کو پاک، چاہے ظاہری طہارت ہو چاہے باطنی طہارت ہو، کر لوں گا پاک،
یہ جو تم اپنے اس کام کو ملتوی کر رہے ہو، تو یہ کس نے کہا کہ تمہیں ٹائم ملے گا دوبارہ پاک ہونے کا؟ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ تربیت کے نسخوں میں سے ایک نسخہ کیا ہے، اسے آپ دیکھیے گا، اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے گا۔ کہا کہ تربیت کے نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ کہ قبرستان جاؤ، اور قبرستان جانے کے بعد تلاش کرو قبروں میں سے وہ قبر کہ جس کی عمر وہ ہو کہ جو تمہاری عمر تھی، اور اس کی قبر پر جا کر کے بیٹھو اور اس کی قبر پر غور کرو کہ یہ بھی میری طرح 30 برس کا تھا، اور یہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن یہ آج مرا ہوا ہے، قبر کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر پر تختہ لگا ہوا ہے کہ یہ 30 برس کی عمر میں مر گیا، اگر یہ مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں۔ کہا کہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بات شروع ہوتی ہے اساء السوء سے۔ ابتدا میں پہلے مرحلے پر آیات الہی کا انکار، آیات الہی کا استہزاء اور مذاق نہیں ہوتا، پہلے مرحلے پر ایک گناہ پر دوسرا گناہ، توبہ کر لینا، ایک اور کر لے، پھر توبہ کر لے، آہستہ 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 یہ دیمک نامہ اعمال کو ایسی لگتی چلی جاتی ہے کہ پھر انسان کس مقام تک پہنچ جاتا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس کے بعد کا مرحلہ یہ کہ صرف جھٹلاتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ پہلے مرحلے پر اپنے آپ کو روکو۔ دیکھیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جوان جو ہے وہ ون ویلنگ کرتے ہیں، ایک ویل پر جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ایک دفعہ چلائی بچ کے آ گئے، لیکن اس بچ کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بچ کے آؤ گے، تم بڑے خطرناک موڑ تک اپنے آپ کو لے کر کے گئے تھے، کچھ بھی تھا، تمہاری قسمت اچھی تھی، اللہ کا لطف تھا، کرم تھا، ماں باپ کی دعائیں تھیں، خطرناک موڑ سے واپس آ گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ واپس پلٹ کر کے آؤ گے۔ گناہ بھی بالکل اسی طرح سے، ایک دفعہ تم نے کیا واپس آ گئے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ بھی جاؤ گے تو واپس آؤ گے۔ اگر واپس آ گئے تو ٹھیک، لیکن اگر چل پڑے تو اس راستے کا اختتام کیا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، ایک دن اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے، دوسرا وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اس کا مذاق اڑاؤ۔ اسی لیے عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیے تاریخ میں جا کر کے اگر آپ شخصیات کو دیکھیں گے تو ان شخصیات کے ساتھ شیطان نے جو چال چلی ہے وہ کیا ہے کہ آہستہ 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 انہیں اس مقام تک لے گیا کہ انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی امام وقت کا انکار کیا۔ آیات الہی میں سب سے بڑی نشانی کون سی؟ آیت اللہ العظمیٰ کون ہے؟ امام وقت۔ یہ جو آپ کو جمل کے میدان میں امیر المومنین کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جب پہلے دن ان کے دل میں مال کی محبت آئی تھی اور بیت المال کی محبت آئی تھی، کیا تب ان کو پتا تھا کہ ہم اس مرحلے تک آ جائیں گے اور آیات الہی کا انکار کریں گے؟ لیکن یہ جو کجی انسان کے وجود میں آتی ہے، جو ٹیڑھا پن آتا ہے، یہ اتنا آہستہ آہستہ آتا ہے کہ انسان کو پتا بھی، گریجول چینج ہے، گریجول چینج انسان کو پتا۔ ہم مثال کے طور پر پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہمارا بچہ ہے، ہمیں پتا نہیں چلتا وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن ہم جو 1 سال بعد پلٹ کے آتے ہیں، اس کے دادا دادی نانا نانی دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ہو گیا۔ ہمیں کیوں پتا نہیں چل رہا؟ کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، گریجول چینج کا پتا نہیں چلتا، لیکن ڈراسٹک چینج کا پتا چل جاتا ہے۔ اگر ایک دم سے چینج ہو تو پتا چل جاتا ہے۔ اسی لیے ہم چونکہ روزانہ دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہوا ہے، ایسا ہی تو لے کے گئے، تو کہتے ہیں نہیں، جب گیا تھا تو قد اتنا تھا، آیا ہے تو قد بڑا ہو گیا ہے۔ وہ اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ شرک انسان کے وجود میں کیسے سفر کرتا ہے؟ کہا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چیونٹی اگر چل رہی ہو، کسی کو پتا چلتا ہے؟ ایک تو رات کی تاریکی، دوسرا پتھر کالا، تیسرا چیونٹی کالی، تو 3 تاریکیوں میں اگر چیونٹی ہل رہی ہے، وہ بھی اتنی سی، کس کو پتا چلے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں جو کجی ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، وہ اس سے بھی زیادہ آہستہ آہستہ ایجاد ہوتا ہے۔
اتنا سلولی وہ اتنا گریجول پروسیس کے تحت اتنا آہستہ آہستہ وہ صراط مستقیم سے دور لے کر کے جاتا ہے کہ انسان کو پتا بھی، وہ جو جمل میں کھڑا ہوا ہے امیر المومنین کے سامنے، وہ جو کربلا میں کھڑا ہوا ہے امام حسین کے سامنے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ایک دن میں یہاں آ گئے، ایک دن میں یہاں نہیں آئے، آہستہ 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 آہستہ۔ عمر ابن سعد کے بیانات تاریخ نے قلم بند کیے اور محفوظ ہیں کہ اس نے کہا کہ میں صرف اور صرف جاؤں گا، حسین کو ڈراؤں گا، حسین ہتھیار ڈال دیں گے اور جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، آخری دن تک۔ آپ ہر کا مکالمہ جا کر کے پڑھیے تاریخ میں، ہر نے جو سوال کیا ہے عمر ابن سعد سے شب عاشور، وہ کیا ہے؟ کیا جنگ ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ لاسٹ مومنٹ تک، آخری لمحے تک جنگ مشکوک تھی، اور بہت سے اس قافلے میں اس لیے آئے تھے کہ ہم صرف ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور اس کے بعد یہ جنگ نہیں ہوگی، حسین کے خلاف تلواریں نہیں چلے گی اور ہم اس لشکر میں واپس آ جائیں گے اور ہمیں بغیر کچھ کیے انعام و اکرام مل جائے گا۔ یعنی اپنے آپ کو اس خطرناک موڑ تک لے کر کے گئے تھے اور چاہ رہے تھے واپس آ جائیں، آ سکے؟ جب انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ دیکھو تم تیر مت چلانا، صرف کھڑے رہو، تم تلوار مت چلانا۔ کتنے ایسے تھے؟ امام سجاد کے پاس آیا، مولا میں کربلا میں تھا، نہ تیر چلایا نہ تلوار چلائی، ایک حملہ بھی نہیں کیا آپ کے بابا پر اور ان کے آوان و انصار پر۔ امام نے کہا تم ان کے لشکر کی سیاہی میں اضافے کا باعث بن رہے تھے، تم ان کے لشکر میں ایک نقطے کے اضافے کا باعث بن رہے تھے۔ تو اب وہ شیطان سیدھا یہ نہیں کہتا پہلے دن کہ تم تیر چلاؤ امام وقت پر، پہلے کیا کہتا ہے؟ چلو وہاں پہ خالی خوف زدہ کرنا، پھر تمہیں مال بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، انعام بھی مل جائے گا اور لڑائی بھی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اچھے ہو جاؤ گے، آخرت بھی مل جائے گی۔ چلو جب لے آتا ہے، جنگ کا موقع آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اب کھڑے رہو، نہ تلوار چلانا نہ تیر چلانا، بس کھڑے رہو، کھڑے رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تیسرے مرحلے پر کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو ایک تیر چلا دو، آ ہی گئے ہو تو کسی ایک کو مار دو، آ ہی گئے ہو تو کچھ کر لو تاکہ زیادہ انعام لے سکو۔ آہستہ آہستہ اس مرحلے تک لے کر کے آتا ہے کہ انسان امام وقت کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا، اور حضرت زینب کبریٰ، کل بھی انشاءاللہ اسی آیت پر گفتگو آگے بڑھے گی، جس مقام تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا نہیں پہنچ پائی۔ حضرت زینب کبریٰ بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تم جو آج اس مقام تک پہنچے ہو، یہ جو تم آج حسین کے سر کو تشت میں رکھ کر مذاق اڑا رہے ہو، ہاتھ میں چھڑی لے کر، تم اس مقام پر ایک دم سے نہیں پہنچ گئے، میں چھڑی لے کر تم اس مقام پر ایک دم سے نہیں پہنچ گئے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یہ وہ آہستہ 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 تبدیلی ہے تمہارے وجود میں کہ جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ اور یہ پیغام ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ انسان اس گریجول تبدیلی کو، اس آہستہ آہستہ ایجاد ہونے والی تبدیلی کو نہ صرف یہ کہ محسوس کرے، بلکہ فوری طور پر اس کے لیے کوئی اقدام کرے، پہلے سے اس کے آگے بند باندھے، ورنہ یہ آہستہ 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 روزانہ کی بنیادوں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان صراط مستقیم سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے عزیزو آپ دیکھیے، بس آخری بات اور میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ آگے بڑھاؤں۔ پروردگار کو کیا ہماری نماز کی ضرورت ہے؟ نہیں، نماز قضا ہو گئی، شریعت کا حکم کیا ہے؟ قضا پڑھو۔ پروردگار قضا ہو گئی، جانے دے، کل سے پڑھ لوں گا، ایک دو رکعت سے تیری قدرت میں کیا اضافہ ہو جائے؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیوں پروردگار یہ چاہتا ہے کہ قضا پڑھو؟ تاکہ تمہارے لیے یہ روٹین نہ ہو جائے۔ آج جو تم نے قضا کی ہے نا، غلطی سے قضا ہو گئی، اب کل اگر یہ دوبارہ نہیں پڑھوائی نا ہم نے، تو کل تم جان بوجھ کے قضا کرو گے، پھر تیسرے دن آج فجر کی قضا ہو رہی ہے کہ سوتے رہ گئے، پھر تیسرے دن ظہر کی بھی قضا ہوگی، پھر مغرب کی بھی قضا ہوگی، آہستہ آہستہ تمہیں آگے لے کر کے جائے گا۔ اسی لیے پروردگار نے کیا کہا؟ پہلے دن فجر کی نماز غلطی سے قضا ہو گئی، پلٹاؤ، قضا پڑھو۔ اس سلسلے کو، اس دیمک کو آگے مت بڑھنے دو، اس دیمک کو وہیں پر دوا لگا کر کے اس کا علاج کرو، اس کو ختم کرو۔ اگر یہ دیمک بڑھتی چلی گئی تو کیا ہوگا؟ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آہستہ آہستہ پورا نامہ اعمال تمہارا سڑ جائے گا۔ پھر کس مقام تک پہنچو گے کہ جس کی طرف سورہ بقرہ نے اشارہ کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
پھر وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جب تم اپنے لیے خود اپنے ہاتھ سے سارے راستے بند کر لو گے، پروردگار کہتا ہے ہم نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دل پر، ان کے کان پر مہر لگا دی ہے، کوئی ہدایت ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیا مطلب؟ کہ خدا ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، خدا کہنا یہ چاہتا ہے ہم نے مہر لگا دی، یعنی کیا؟ یعنی خود ان کے اعمال نے ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی۔ پھر انسان اس مرحلے تک آ جاتا ہے، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب امام وقت یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام پڑا ہوا۔ پھر حسین جیسا امام ہدایت کی کام کو انجام دیتا ہے، سامنے والا نہیں سنتا۔ پھر حسین جیسا امام اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھ پر اٹھاتا ہے، انسان کے کان پر جو نہیں رینگتی۔ اس مقام تک پہنچتا کیسے؟ آہستہ 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 انسان اس مقام تک جا پہنچتا۔ بس عزیزان گرامی، اور آپ کو اگر آپ اس جہد سے تاریخ کربلا کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو کثرت کے ساتھ مثالیں ملیں گی۔ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کی مثال میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک شخص میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا تاکہ میرا زیور لوٹ سکے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی آل کا جانتا ہوں۔ کہ آ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ اگر چھیننے آ رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ کب مجھے حیا آ رہی ہے کہ آپ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، آپ آل رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیے شیطان انسان کو کہاں پہنچاتا ہے، آہستہ آہستہ۔ توجہ کیجیے اس بات پر کہ رو کیوں رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا بڑا مقام ہے۔ تو کہ پھر چھین کیوں رہا ہے؟ کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور آ کر کے چھین لے گا۔ جب آپ سے چھننا ہی ہے تو میں کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں؟ شیطان آہستہ 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 اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ دیکھ چھننا تو ہے، تو نہیں چھینے گا تو کوئی اور چھین لے گا، تو تو چھین کے فائدہ اٹھا لے۔ اس مقام تک لے کر کے آتا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، ایام اس مظلوم کی شہادت کے ہے کہ جو عمر بھر اپنے بابا کو روتا رہا۔ سید سجاد گریا کرتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ کسی نے کہا مولا کب تک روئیں گے؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا تھا، صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، پتا تھا کہ زندہ ہے، اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے ابیضت عیناہ من الحزن، آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ ارے کربلا کے میدان میں میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ جب بھی بازار میں جاتے تھے قصاب اپنے جانوروں پر پردے ڈال لیتے تھے، اور اگر کوئی جانور کھلا رہ جائے تو سید سجاد کی آنکھوں سے زار زار آنسو بہنے لگ جاتے تھے، اور آگے بڑھ کر صرف 3 سوال کرتے تھے۔ پہلا سوال یہ کرتے تھے، یہ بتا تو نے اسے پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ قصاب کہتا تھا آقا آپ کے جد کے ماننے والے ہیں، ہم نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے کہ جب تک جانور 3 دفعہ پانی سے اپنے منہ کو نہ پھیر لے تب تک اسے ذبح نہ کیا کرو۔ 3 دفعہ اس کے آگے پانی رکھا، 3 دفعہ اس نے منہ اٹھایا، اس کے بعد اسے ذبح کیا ہے۔ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا مدینہ میں جانور بھی پیاسے نہیں مارے جاتے، بابا مدینہ میں جانور بھی نہیں پیاسے مارے جاتے۔ دوسرا سوال کرتے تھے، یہ بتا تو نے اسے کسی دوسرے جانور کے سامنے تو ذبح نہیں کیا؟ کہ یہ فرمان بھی ہم نے سنا ہے آپ کے نانا کا کہ جب جانور کو ذبح کرنا چاہو تو دوسرے جانوروں سے دور لے جاؤ اور دور لے جا کر کے ذبح کرو، ہم اسے الگ لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں۔ کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے بابا مدینہ میں جانور کے سامنے نہیں مارا جاتا، تیرے سامنے کبھی تیرا علی اکبر، کبھی تیرا قاسم، کبھی تیرے اون و محمد، اور کبھی تیرا 6 ماہ کا علی اصغر بابا۔ اور تیسرا سوال کرتے تھے، یہ بتا تو نے اسے تیز چھری سے ذبح کیا ہے نا؟ تو نے اسے تیز چھری سے شہرگ گردن کے ذریعے سے ذبح کیا ہے، اسے تکلیف اور اذیت تو نہیں دی ہے؟ کہ آقا یہ فرمان بھی آپ کے جد کا سنا ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرنا چاہو
چھری کو پہلے تیز کر لو اور سیدھا شہرگے گردن کو کاٹو، جانور کو اذیت اور تکلیف نہ ہونے پائے۔ کا ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا مدینہ میں جانور کند خنجر سے نہیں مارے جاتے، ارے بابا رسول کا نواسا کربلا کے میدان میں ارے کند خنجر سے ارے پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ لیکن عزیزوں یہ سب غم تھے سید سجاد کو، لیکن جب کسی نے پوچھا آقا کس غم نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہ تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے۔ ارے ماؤں بہنوں کا بے مکنوں چادر شرابیوں کے دربار میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ کہ مولا کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ بار بار ایک ہی لفظ کی تکرار کرتے تھے، الشام الشام الشام۔ ارے نبی زادیاں تھیں، بازار تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ زبان سے زخم لگا رہا تھا۔ شام نے سید سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔